السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ، کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ آج ہم سورہ نساء کا ابتدا کریں گے۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت، ویمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ O people, fear Allah who created you from a single being, and from it created its spouse, and from them and from these two spread a multitude of men and women, and fear Allah in whose name you demand from one another, and of ties of relationship. Surely Allah is ever watchful over you۔ یہ آپ کو اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو دیکھیں یہ وہی آیت ہے جو آپ کے خطبے میں بھی پڑھی گئی ہوگی موسٹ لائکلی۔ خطبہ نکاح کے اندر جو آیت ایک پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ایک خوشگوار زندگی، شادی شدہ زندگی جو ہے، ایک ازواجی زندگی جو ہے، اس کو اچھی طرح سے خوشگوار طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو ایک آیت یہ پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ سورہ احزاب، اور اس سے پہلے ہم نے ایک اور آیت بھی پڑھی تھی، وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ بھئی اے لوگوں، اللہ کا یعنی کہ اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں بنایا ایک جان سے۔ تو ایک جو چیزیں بتا گئی، اور پھر اس سے بنا دیے بہت سارے جوڑے، اور پھر ان جوڑوں کو پھیلا دیا، اور بہت سے جو مرد اور عورتیں جو ہیں ان کو تو پہلا جو چیز اسلام یہاں زور دیتا ہے اور بتاتا ہے مرد اور عورتوں کے بارے میں کہ بھئی وہ دونوں برابر ہیں، دونوں ایک ہی جان سے بنائے گئے فرام اے سنگل بینگ۔ تو مرد اور عورت کا اگر آپ موازنہ کریں تو ان کے حقوق اور ان کی پریولیجز بالکل ایک جیسی ہیں۔ ان کا جو بھی رائٹس اور پریولیجز ہیں دونوں ایک جیسی ہیں، کوئی ایک سے اعلیٰ نہیں ہے، کوئی گھٹیا نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے۔ دونوں کا رتبہ جو ہے وہ برابر ہے جب ہم ان کو ایک مرد اور ایک عورت کی پوائنٹ آف ویو کے دیکھتے ہیں۔ مگر جب ان کا ایک یعنی کہ جب ایک مرد جو ہے وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے اور عورت جب ایک بیوی بن جاتی ہے، تو پھر ان کا جو ذمہ داریاں اور رولز ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اب ایک جو رہتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، اور شادی شدہ ہونے میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ کسی بھی ایک خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ، یعنی کہ اللہ کا خیال رکھنا، کہیں ہم جو کر رہے ہیں اس سے اللہ خفا نہ ہو جائے۔ اور یہ جو اس کا جو احساس ہے نا وہ کس چیز پہ آئے گا؟ وہ ہمارے سلوک کے اندر آئے گا۔ the way we treat our spouses، بیوی کس طرح میاں کو کرتی ہے اور میاں کس طرح وہ کرتا ہے، اور نہ صرف اس کو بلکہ ہمارے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ بھی۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اللہ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے، ہی از ایور واچفل، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ And fear Allah in whose name you demand from one another, and of the ties of relationship. Surely Allah is ever watchful over you۔ تو یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آگے چل کے کہ تم جو ہے خیال کرنا، یہ جو تمہارا جو خاندان والے ہیں ان کا بھی تم خیال کرنا۔ تو یہ صرف ایک شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں بلکہ ان کے خاندان والوں کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر ہمارے دلوں کے اندر مرسی ہے نا، رحمت ہے، تو یہ سب سے زیادہ سب سے پہلے یہ جو رحمت ہے اس کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو سب سے پہلے اس کا حق دینا جو ہے نا وہ لازم ہے۔ تو ہم خاندان کے اندر جب دیکھتے ہیں اور ہم اگر ہم بیسک اپنا جو یہ رشتہ کریٹ ہوتا ہے یہ نکاح کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے نا، اسلام کے آپ جتنے بھی آپ اصول دیکھیں گے اب تک ہم جتنے کر چکے ہیں، آگے آ کے بھی دیکھیں گے، سارے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس رشتے کو کس طریقے سے مضبوط بنایا جائے۔ اور اس میں مضبوط بنانے کے لیے جو ہے ہم اس رشتے کو کیسے مضبوط بناتے ہیں؟ وہی پہلی چیز تو ہے وہ ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے۔ ایک دوسری چیز عزت ہے۔ دیکھیے اگر ہمارا آپس میں میاں اور بیوی کے اندر اعتماد، ٹرسٹ اور عزت نہیں ہوگی تو یہ رشتہ بڑا کمزور پڑ جاتا ہے، اور یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کا جو اثر جو ہوگا وہ آپ کی گھریلو زندگی کے میں بھی ایک بہت بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پہلی چیز اعتماد اور ٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو اس اعتماد کو کوشش کریں کہ اس اعتماد کو کسی چیز سے کوئی ٹھیس نہ لگے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی جب بھی ہمیں آپ کے دل میں کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو، تو آپ آپس میں یو مسٹ ڈسکس ایون تھنگز دیٹ یو ڈونٹ لائک، جو آپ کو پسند نہیں ہو، ایک کوئی طریقہ ضرور نکالیں کہ میاں اور بیوی آپس میں ان چیزوں کو ایک کہتے ہیں نا ایک کسی طریقے سے ڈسکس کر سکیں، آپس کے اندر اس کو کر سکیں۔ دوسری چیز بی پریڈکٹیبل،
یہ شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے کو سرپرائز نہ کریں، وہ حیران کن کوئی چیز کرنی ہے تو اچھی چیزوں کے اندر کریں. تو باہمی یہ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اندر کوئی بائنڈنگ قانون نہیں ہوتا کہ جو کہ قانون کے ہے کہ میں اپنی بیوی کا خیال کروں یا بیوی جو ہے وہ شوہر کا خیال کرے. اس میں کوئی بائنڈنگ چیز ہوتی نہیں ہے. یہ سارا دیکھ بھال، یہ خیال کرنا، یہ اچھا سلوک کرنا، یہ رحم کرنا، یہ درگزر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انٹر پرسنل ریلیشن شپ کے اوپر ہوتی ہیں. اور اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں گے، اور نہ صرف ان کو بلکہ جو ہمارے خاندان والے ہیں، قریبی خاندان والے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیں گے، جو ہمارے خونی رشتے ہیں، بلڈ ٹائز ہیں، تو یہ تو ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا حساب لے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے شاید میں کہ اللہ جو ہے اس کا خود حساب لے گا. تو ان میں بڑا ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے جو بھی ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بھی، گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی سربراہ ہونا لازم ہے. ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ایک اتھارٹی بھی ہوتی ہے، وہ محافظ ہوتا ہے، مالی طور پہ بھی محافظ ہوتا ہے، پھر وہ فزیکلی طور کے پہ بھی محافظ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ کام بھی کرتا ہے، ہی برنگس فوڈ ٹو دا ٹیبل. تو اس کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں اور اس کے رائٹس بھی زیادہ ہیں. یہی قرآن جو ہے بتائے گا. تو یہ حقوق جو ہیں، رحمی رشتوں کے جو حقوق ہیں، یہ جو ہیں یہ کسی بھی قانون سے انفورسیبل نہیں ہے کہ بیوی جو ہے کورٹ میں چلی جائے یا میاں کورٹ میں چلا جائے کہ بیوی میرا خیال نہیں کرتی. یہ کوئی ایسا قانون کہ آپ کا وہ نہیں کر سکتے. یہ صرف جو ہے آپ کو جب یہ احساس ہوگا کہ میرا حساب ہوگا تو وہی جا کے آپ دیکھیں گے کہ مؤثر طور پہ جو ہے آپ ایک اچھے خاندانی آپ اس کو چلا سکتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میں گواہ ہوں. اللہ ان چیزوں کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر نگران ہے. وَآتِ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. And give to the orphans their property, and do not substitute worthless things for good ones, and do not devour their property with your own, for this is a great sin. تو یہ یتیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہو، اور وہ اوبیسلی اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی معاشرے کے اندر بڑا کمزور ہوگا. اور احد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بہت یتیم تھے، بہت بیوائیں بھی تھیں، اور ان کا مال جو تھا مختلف مسلمان جو تھے اس کی حفاظت کیا کرتے تھے. تو قرآن ہمیں یہاں کیا بتاتا ہے کہ تم یتیموں کے مال کو جو ہے نا ناپاک، اپنے مال کو یتیموں کے مال کے ساتھ ملا کے ناپاک مت کر لو. ہاں، اور آپس میں اس کو یہ نہیں کہ ایسا مت کرو کہ اس کو ملا لو اور اس کو یا تم تبدیل کر لو یا ان کے مال کو تم کھا جاؤ. یہ تمام چیزوں کے اوپر تو ہے تم اپنا بڑا خیال رکھنا کہ تمہاری چیزیں ہو سکتا ہے اتنی قیمتی نہ ہوں جتنے یتیم کی ہوتی ہیں. تو قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی ایک تو یہ یتیم کے مال کا خیال رکھنا، اس کو تبدیل مت کرنا، اور یہ کہ یتیموں کا بہت خیال رکھنا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن نِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. And if you fear that you cannot act justly towards orphans, then marry such women who seem desirable to you, 2 or 3 or 4. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی سے ڈرتے ہو کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کرو گے، تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے تم 2 یا 3 یا 4 ان سے تم نکاح کر لو. اب جب لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں نا قرآن کی، یہ جو آیت نمبر 3 ہے سورہ نساء کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کر دیں گے. وہ صرف ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ قرآن نے یہاں پہ آ کے تمہیں جو ہے 2 یا 3 یا 4 تم شادیاں کر لو، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی چیز ہے. حالانکہ ہم نے اگر اس کی دوسرا پارٹ پڑھیں، اسی آیت کا اگر ہم کنٹینیوشن میں پڑھیں، اف یو فیئر دیٹ یو کی ناٹ ڈو جسٹس دین 1، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک، یا واٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیسز، یا جو تمہاری یعنی کہ جو غلام یا کنیز جو ہے، دیٹ از بیٹر فار اوائڈنگ انجسٹس، کہ تم یہ جو ہے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم جو یعنی کہ ناانصافی جو ہے تم نہ کرو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس آیت کو سمجھنا، بیکاز یہ آیت جو ہے لٹرلی یہ انصاف کے بارے میں بتا رہی ہے، ایک یتیم لڑکی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس کی تم حفاظت کرو، اور اگر تمہیں کرنا ہے اس سے نکاح تو تم کرو، مگر انصاف ضرور کرو. کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک، یہ بہتر ہے تاکہ تم ناانصافی سے بچو. مرد جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا، جب یہ آیت پڑھتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بلینک چیک مل گیا، اب جا کے 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4، وچ از فائن.
بالکل فائن اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ، قرآن اجازت دیتا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے. یہ جو بہت ہے یعنی کہ، اور انصاف کیا ہے کہ بھائی اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ان کو وقت دینا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو مالی طور کے اوپر سپورٹ کرنا، ان کو فزیکل سپورٹ کرنا، یہ ہے. مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی شادی کرو. دیٹ از اے پریفریبل تھنگ اوور ہیئر. دیکھیے کبھی ہوتا ہے نا جنگیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، مرد کم ہو جاتے ہیں اور بہت ساری عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ہم یوکرین وغیرہ کے اندر کیا حالات ہیں کہ ریشو آف مین اینڈ ویمن بہت فرق ہوتا ہے. یہ وہاں پہ بھی تھا مدینہ کے یہاں، تو وہاں پہ تو یہ ایک پریکٹیکل چیز تھی. اب اگر 100 عورتیں ہوں گی اور اس کے لیے 80 مرد ہوں گے تو obviously کچھ نہ کچھ مردوں کو تو 2 شادیاں کرنی ہوں گی، ادروائز بہت ساری عورتیں ہوں گی ان کو گھر ہی نہیں ملے گا، یعنی کہ ان کو رہنے کی وہ ہوگا ایک شادی کا ان کو نہیں پتہ چلے گا. تو یہ ٹھیک ہے، آپ اگر چاہیں تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، مگر یہ انصاف کو ضرور رکھیے گا. ہم نے یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے ہمارے یہاں، یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ اگر ایک شادی کے بعد کوئی دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں تو بڑا گناہ کر دی. کوئی گناہ نہیں ہے، دس از فائن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، مگر انصاف ضرور کرے اس کے اندر. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. قرآن یہ آیت ضرور یاد رکھیے گا. یہی آیت کہتی ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو واحد، پھر ایک کافی ہے. تو ایشو جو ہے وہ یہ 2 یا 3 یا 4 کا نہیں ہے، ایشو جو ہے وہ جسٹس کا ہے اس آیت کے اندر. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا, and give your wives their meher willingly, but if they on their own accord give up a part of it to you, then you can have it with pleasure. تو مہر جو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، اور اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں معاف کر دیں تو وہ جو ہے تمہارے لیے یہ خوشگوار چیز ہے تمہارے لیے. تو مہر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ تو منحصر ہے عورت کے اوپر. نکاح سے پہلے عورت کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنا مہر رکھے. مگر جب مہر ایگری ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے مہر کا، تو یہ جو مہر ہے یہ برقرار، یہ جو ہے، اور شوہر کے اوپر یہ ایک قرض ہو جاتا ہے. یا تو کوشش تو یہی کریں کہ نکاح کے ٹائم کے اوپر اور رخصتی سے پہلے جو بھی ہے بیوی کا مہر دے دیا جائے، اور اگر نہیں دیا جاتا تو یہ قرض جو ہے یہ ہو جاتا ہے، اور یہ لازم ہے کہ نکالا جائے. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا وراثت میں سب سے پہلے جو ہے بیوی کا مہر نکلے گا. دیکھیے عورتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی ہم وراثت کے جب قانون دیکھیں گے کہ عورتوں کو جو ہے اس میں شیئر کم ملتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کو مہر بھی ملتا ہے اپنے شوہر کی طرف سے. تو مہر کا فکس کرنا، اور جب انسان مہر فکس کرے، خاص طور پہ جس کی شادی ہو رہی ہو، تو وہ اس نیت سے فکس کرے کہ میں اس کو ادا کروں گا. یہ اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس کو ادا کروں گا. اور جس کی شادی ہو رہی ہو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے مہر کو فکس کرے، اپنے والد کی حیثیت کے حساب سے نہ کرے، اس لیے کہ اس کو پے کرنا ہے، اور اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. And do not give your wealth to the foolish, which Allah has made a means of support for you, but feed them and clothe them from it, and speak to them words of kindness and with justice. یہ مال و دولت جو ہے نا، مال جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کو قیام رکھنے کے لیے بنایا، کا ذریعہ بنایا، اس کو جو ہے تم سمجھ کے حوالے کرو لوگوں کے. یعنی کہ کسی کو اگر تم اس کو دیتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ مینٹلی ایسا نہیں ہے تو اس کو انکیپیبل ہے، نااہل ہے، تو مال و دولت اس کو نہ دو، اس کو مال کا دولت کا اختیار نہ دو، تم خود ہی اس کو مینیج کرو. تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا امپورٹنٹ کیا ہے کہ مفاد کا تحفظ، جو پروٹیکشن آف دا رائٹ ہے، کہ جو لوگ نااہل ہیں، ان کی سمجھ زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس سے آپ یہ اختیار ہٹا لیں. مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ تم ضائع کر دو، وہ تو ایک مینز ہے، وہ کس لیے کہ قیام کا ایک ذریعہ ہے. تو اٹس این امپورٹنٹ تھنگ، اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, and test the orphan till they reach a marriageable age. Then if you find them of sound justice, deliver them their property, and do not consume their property wastefully, nor in haste lest they grow up. And if the guardian is well off, let him abstain altogether, and whoever is poor, let him have for himself what is just and reasonable. When you deliver to them their property, take witness on them, and Allah is sufficient to take account.
تو یہاں پہ دو کنڈیشنز اور یتیموں کے لیے جو بنا دی گئی ہے کہ تم یتیموں کو مال ان کا دینے سے پہلے تم ان کی آزمائش کر لیا کرو، اور جب وہ ایک عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور ہوشیار ہو جائیں، تو پھر تم ان کے مال کو تم ان کے حوالے کرو۔ تو دو کنڈیشن یہی ہیں۔ حکم جو ہے سرپرست کے لیے یہی ہے کہ بھئی جو بھی یتیم کا مال ہے وہ اس کو واپس کیا جائے، اس لیے کہ وہ رائٹ فل اونر وہی ہے۔ اس کی قابلیت کو چیک کر لو اور دیکھ لو کہ وہ پختہ ہے یا نہیں، میچورٹی کے اندر ہے یا نہیں، اور جب تم اس کا مال اس کو واپس کرو تو گواہ بھی رکھ لینا۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو تم زیادہ خرچ مت کرنا، یہ کہ کہیں یتیم اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہو، بڑا ہو، مجھے اس کو مال واپس کرنا پڑے تو ضائع کر کے یا جلدی کے اندر یہ خرچ مت کرنا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ There is a share for men in what has been left by parents and the near relatives, and for the women there is a share in what has been left by the parents and near relative, whether it be little or much, a prescribed portion۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی مہذب معاشرے کے اندر عورت کو ایک، جس کو کہتے ہیں نا، ایک حصہ ملا وراثت کے اندر۔ انفیکٹ جب یہ آیت نازل ہوئیں تو اور مسلمانوں نے سنی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا کوئی ٹیمپری سا وہ حکم ہے۔ دے ور ایبسلیٹلی سرپرائز کہ عورتوں کو کیسے، اس لیے کہ اس وقت تک ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے کے اندر، جاہلیت کے اندر بھی، کہ عورت جو تھی وہ تو ایز اے پراپرٹی ٹریٹ کی جاتی تھی، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے، وہ تو وراثت پہ بٹا کرتی تھی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مما قل منہ او کثر، یعنی کہ یہ جو ہے کہ تم یہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو ایک پورشن کے حساب سے، اس کا جو حصے مقرر کیے گئے اس حساب سے اس کی تقسیم کرنا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں جو حصے ملیں گے وہ ایک مرد کو بھی ملیں گے اور ایک عورت کو بھی ملیں گے۔ اب وہ کتنے حصے ملتے ہیں وہ ہم آگے جا کے آیت نمبر 11-12 میں دیکھیں گے۔ But if at the time of division other relatives and orphans and needy are present, give them something out of it and speak to them words of kindness۔ یہ آپ قرآن کا توازن دیکھیں، یہ قانون ایک طرف ہے، اخلاق ایک اس کے ساتھ ہے۔ قانون کے ساتھ اخلاق کی یہ جو ہے نا، یہ ذمہ داری جو ہے، ایک بڑا خوبصورت بیلنس قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں، اور حکم کیا دیکھا ہے، تم سخی ہو، بی جنرس۔ جو تمہارے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اور اس وقت وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، ان کا ہو سکتا ہے وراثت میں کوئی شیئر نہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی پھوپھی ہو، کسی کا چچا ہو، ماموں ہو، جس کا وراثت کے اندر کوئی تو شیئر نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ بھی تم سخاوت، کچھ ان کو بھی تھوڑا بہت دے دو، اور اگر دے نہیں سکتے تو کم از کم ایک نرمی تو کرو ان کے ساتھ، ایک نرم طریقے پہ بات بھی کرو۔ تو میں آپ کو بتایا یہ جو ہے نا قرآن کا ایک قانون اور اخلاق جو ہے نا مکس کیا ہوا۔ And let them fear that if they left behind weak offsprings, they would worry on their account. So let them fear Allah and speak justly۔ تو یہ ایک انسان کے جو جذبات ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا فائن سینٹیمنٹس، اس کو ایک انسان ہونے کے ناطے سے جو ہمارے جذبات ہیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ تم یہ بھی تو سوچو کہ اگر تم اس دنیا سے جا رہے ہوتے، تمہارا آج انتقال ہوا ہوتا اور تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے، تو تمہیں بھی کتنی پریشانی ہوتی، ان کی فلاح کی کتنی پریشانی ہوتی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا۔ Those who unjustly devour the wealth of orphans, they swallow fire into their belly and soon they will enter into a burning fire۔ تو بڑی، یعنی کہ انسان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے یتیموں کے مال کے بارے میں، ان کی جو وراثت ہے بہت کیئرفلی کے خیال کرنا چاہیے کہ ان کا جو مال ہے وہ جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے ناحق طور پر کھا نہ جائیں، اس لیے وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم وہ ایک آگ کھا رہے ہیں۔ تو یہ جس کے یعنی کہ فائن سینٹیمنٹ جو ہیں وہ اس کے اوور کم کر لیتی ہیں، اس کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے مال و دولت کے اندر کہ وہ ناانصافی کرے اور یتیم کا مال بھی کھا لے، تو اس کے لیے ایک بہت سخت وارننگ ہے، ایک خبردار کیا ہوا ہے کہ تم اپنی پیٹ کے اندر ایک آگ ڈال رہے ہو، اور جو اللہ کے پاس آگ ہے وہ تو اس سے بڑی ہے۔